چیف الیکٹورل آفیسر بہار کے مطابق ریاست کے تمام 243 اسمبلی حلقوں میں ووٹر لسٹ سے نام جوڑنے یا کاٹنے کے فیصلوں کے خلاف ایک بھی اپیل موصول نہیں ہوئی، یعنی عوام کو کوئی اعتراض ہی نہیں، خواہ مخواہ ایک ہنگامہ برپا ہے۔ یہ دعویٰ سن کر کوئی بھی چونک جائے گا۔ کیا واقعی بہار جیسی بڑی، گنجان اور سیاسی طور پر متحرک ریاست میں سب کچھ اتنا خاموشی سے ہو گیا؟ جہاں SIR کے آغاز سے ہی سڑکیں احتجاج سے گونج رہی ہیں، جہاں اپوزیشن کی ووٹ ادھیکار یاترا کو زبردست عوامی رد عمل حاصل ہوا، جہاں پٹنہ سے راجہ گھاٹ تک ناراضی کی لہریں ہیں، کیا وہاں ایک بھی شہری نے اپیل نہیں کی؟ جی ہاں، الیکشن کمیشن کا دعویٰ تو یہی ہے، مگر زمینی حقیقت کچھ اور کہانی سناتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھلے کوئی اپیل نہ ملی ہو، لیکن دیہی علاقوں میں ہزاروں ناموں کے غائب ہونے، خاص طور پر کمزور طبقات اور خواتین ووٹروں کے محروم رہ جانے کی شکایات عام ہیں۔ اسی لیے یہ شفافیت نہیں بلکہ سچ پر پردہ ڈالنے کی چال ہے، جیسے کوئی آئینہ گرد سے ڈھانپ کر کہے، دیکھو دیکھو سب کچھ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ECI کی اس نام نہاد صفائی کے پیچھے کی کہانی بہت زیادہ گہری ہے۔ دی رپورٹرز کلیکٹیو کی تحقیق کے مطابق بہار کی فائنل ووٹر لسٹ میں اب بھی 1.32 کروڑ ووٹرز کے ریکارڈ مشکوک ہیں۔ کہیں ڈپلیکیٹ انٹریز، کہیں جعلی پتوں کا انبار۔ یہ وہی فہرست ہے جسے ECI نے 22 سال بعد شدھ قرار دیا تھا، مگر رپورٹ کے مطابق 65 لاکھ ووٹرز ڈرافٹ میں حذف کیے گئے، 3.66 لاکھ مزید فائنل لسٹ سے کاٹے گئے اور 21.53 لاکھ ووٹرز نئے شامل کیے گئے، مگر یہ تمام تبدیلیاں بغیر ٹھوس تصدیق کے اور بیشتر سیاسی دباؤ کے تحت کی گئیں۔ مشرقی چمپارن کے ڈھاکہ حلقے میں تو BJP ورکرز نے 78,000 سے زائد مسلمان ووٹرز کو غیر ملکی قرار دینے کی کوشش کی، جعلی کاغذات جمع کرائے گئے، ضلعی افسران نے قبول کر لیے، لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رپورٹ مزید کہتی ہے کہ 6 لاکھ مسلمان ووٹرز اور 16 لاکھ خواتین فائنل لسٹ سے غائب ہیں۔ یہ محض غلطی نہیں بلکہ اقلیتوں اور کمزور طبقات کو نشانہ بنانے کی سازش دکھائی دیتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب جنوری 2025 تک یہی ووٹر لسٹ پارلیمانی انتخابات میں درست مانی گئی تھی تو اچانک اسے ناقص قرار دے کر SIR مہم کیوں شروع کی گئی؟ جون تک تو افسران اسی کو اپڈیٹ کر رہے تھے، پھر اچانک یہ غلطیوں کا ڈھیر کیسے بن گئی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مظفر پور میں ایک کونسلر اپنے فوت شدہ والدین کے نام کاٹنے میں ناکام رہا، لیکن لاکھوں زندہ ووٹرز کے نام بآسانی مردہ قرار دے کر حذف کر دیے گئے۔ یہ نظام کی مضحکہ خیز ستم ظریفی ہے۔ سپریم کورٹ نے اب تک ECI سے 3.66 لاکھ حذف شدہ ووٹرز کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ کمیشن کی شفافیت صرف اسی حد تک تھی کہ اس نے غائب، منتقل یا مردہ ووٹرز کی فہرستیں چسپاں کر دی، جو عام لوگ عدالت کی ہدایت کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عوام نے اپنی شکایات الیکشن کمیشن تک کیوں نہیں پہنچائی؟ جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہو اور نیت میں ہی فطور ہو تو کہاں تک اصلاح کیجیے گا؟ الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ کہ کوئی اپیل نہیں آئی، دراصل ایک طرح سے عوام کو یہ پیغام دے رہا ہے، دیکھو ہم نے تمہیں اتنا بے بس کر دیا کہ تم اپنی شکایت لے کر ہماری دہلیز تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر اس کے پیچھے یہ عوامی سوچ بھی کار فرما رہی ہوگی کہ وہ سوچتا ہے میں اکیلا اگر اپیل کروں گا تو ایسا کیا فرق پڑ جائے گا، میں اکیلا تھوڑی ہوں، نام تو لاکھوں ووٹرز کے کٹے ہیں۔ پھر اپوزیشن پارٹیاں مقدمات تو لڑ ہی رہی ہیں اور معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ہے، سو انصاف تو ملنا ہی ہے۔ لہٰذا ووٹ کاٹنے کے خلاف کوئی اپیل وصول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور والا نے کمال درجہ شفافیت کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب جو سمجھا گیا اور سمجھایا جا رہا ہے اس کے برعکس ہے۔ جیسا کہ آگاہی مہمات مقامی زبانوں میں نہیں چلیں، دیہی علاقوں تک مؤثر رسائی محدود رہی اور اپیل کا نظام آن لائن اور آف لائن دونوں میں پیچیدہ رہا، نقل مکانی کرنے والے مزدور ووٹرز کے لیے کوئی حقیقی سہولت یا کیمپ موجود نہیں تھا، اور BJP کی جانب سے 80,000 مسلمان ووٹرز کے اخراج کی کوشش پر ECI کی خاموشی نے شفافیت کے دعوے کو بالکل بے معنی کر دیا۔ یہ سب شفافیت نہیں بلکہ جمہوریت کے چہرے پر پردہ ہے، جسے ووٹر کے حقوق چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ غرض بہار کے ووٹرز کو یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارا ووٹ نہیں، تمہاری آواز اور شہری ہونے کی حیثیت سے تمہارے وجود کو مٹایا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی تم خاموش رہے تو کل جمہوریت کی لاش پر شفافیت کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔